اسماعیل کو وہاں آئے دوسرا دن تھا۔ اس دوران سوائے کھانے پینے اور سونے کے اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ پولیس کی مار کی تکلیف سے اب اسے افاقہ تھا، مگر ان بیکاری کے دنوں میں ذہنی اذیت بڑھ گئی تھی۔ حوالات میں زندگی ختم ہونے کا جو ڈر تھا وہ محو ہو چکا تھا، اور اب خود کو اس حال تک پہنچانے والوں کے خلاف انتقام لینے کی خواہش ایک جنون کی صورت اختیار کر گئی تھی، اور اس کی یہ خواہش فطری تھی، کیونکہ انتقام ایسا جذبہ ہے جو جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور وہ تو انسان تھا، اشرف المخلوقات۔ سوچنے سمجھنے والا علم نے اس کے ذہن کو جلا بخشی تھی۔ وہ ایک عام انسان سے زیادہ حساس تھا۔ معاشرے میں موجود طبقاتی فرق پہلے بھی اسے کھلتا تھا، مگر اب تو وہ اس نظام کے ہاتھوں اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ زندگی کی اعلیٰ قدریں اب اس کے لیے بے مقصد ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس کی محبت کرنے والی ماں، شفیق باپ اور معصوم بہن سے صرف اس لیے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا کہ وہ دولت مند نہیں۔ ان کے پاس پولیس کو دینے کے لیے رشوت موجود نہیں تھی، مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل کی فیس نہیں تھی، اور ایسے لوگوں کو تو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن میں مرزا طاہر حسین کی آواز گونجی، حقدار کو جب اپنا حق نہ ملے تو اسے چھین لینا چاہیے، مگر چھیننے کے لیے بھی قوت کی ضرورت تھی جو اس کے پاس مفقود تھی، اور اب اس نے یہ قوت حاصل کرنی تھی کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طرح، کہیں سے بھی۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ دروازے پر ہلکے سے دستک ہوئی، اور پھر دستک دینے والا بغیر اجازت ملے اندر گھس آیا، بلکہ گھس آئی۔ وہ ایک خوبصورت دوشیزہ تھی، اور جس قسم کے لباس میں تھی وہ کم از کم کسی غیر مرد کے کمرے میں رات کے اس پہر پہن کر جانے کے لیے بالکل موزوں نہیں تھا۔ آداب، اسے متوجہ پا کر وہ سریلی آواز میں بولی۔ جواباً اسماعیل نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کے انداز میں واضح بیزاری تھی۔ اس ٹائم وہ اپنی تنہائی میں کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ اس کی بیزاری نظر انداز کرتے ہوئے نزاکت سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اتنی تیز قسم کی خوشبو لگائی ہوئی تھی کہ سارا کمرہ مہک اٹھا تھا۔ اس کے بے تکلف انداز کو دیکھ کر اسماعیل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ آپ کون؟ میں؟ اور اس کے کانوں میں جلترنگ بجا۔ وہ اس کی ہنسی کو اس کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ میں شہزادی ہوں۔ لا محالہ وہ اس میں بااسمی تھی۔ اگر اسماعیل کو اس کا نام رکھنے کی دعوت دی جاتی تو اسے بھی شہزادی کے علاوہ کوئی نام موزوں نہ لگتا۔ تو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اسماعیل پہلے جھٹکے سے سنبھل چکا تھا۔ لڑکی کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اہم حیثیت کی مالک ہو، اور وہ حیثیت مرزا طاہر حسین کی بیٹی ہونے کے علاوہ کیا ہو سکتی تھی؟ مجھے انکل طاہر نے آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جج جی؟ اسماعیل اس کی بات سن کر ہکلا گیا تھا۔ ہاں نا مسٹر اسماعیل، انکل کہہ رہے تھے کہ آپ بہت مظلوم ہیں، اور اکیلے کمرے میں پڑے پڑے جانے کیا الٹے سیدھے خیالات آپ کے دماغ میں آ رہے ہوں گے، تو میں جا کر گپ شپ کر کے آپ کی تنہائی دور کروں۔ اس نے معصومیت سے وضاحت کی۔ اسماعیل کو اپنی سوچ پر شرمندگی سی ہوئی کہ تنہائی دور کرنے کا مطلب اس نے کچھ اور سمجھا تھا، اس لیے وہ ہکلا گیا تھا۔ شکریہ مس شہزادی، آپ نے میرے لیے اتنی زحمت کی۔ زحمت کی کیا بات ہے، میں خود بھی اکیلی ہوں۔ امی ابو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، بھائی بہن ہے نہیں۔ ایک انکل ہیں، وہ بھی اتنے مصروف رہتے ہیں کہ دو دن ان کی صورت نہیں دیکھ پاتی۔ اس لیے آپ سے زیادہ میں اپنی تنہائی دور کرنے آئی ہوں۔ بلکہ حقیقت کہوں تو میں تو پہلے دن ہی آپ کو ملنا چاہتی تھی، مگر انکل چونکہ میرا اس طرح کسی سے گلنا ملنا پسند نہیں کرتے، اس لیے میں احتیاط کرتی ہوں، اور میری خوش قسمتی کہ انہوں نے آپ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ شہزادی کا انداز اتنا معصومانہ تھا اور اس کی باتوں میں ایسی بے ساختگی اور اپنا پن تھا کہ اسماعیل لمحوں میں ہی اس سے متاثر ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس بے تکلفی سے گپ شپ کر رہے تھے جیسے برسوں کے شناسا ہوں۔ شہزادی کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسماعیل کو مرد کی بجائے اپنی کوئی سہیلی سمجھ رہی ہو۔ مزاق کی بات پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا، ہنستے ہنستے اس کے اوپر گر جانا، شرارت کرتے ہوئے اسے کون سے رسید کرنا یا چٹکی کاٹنا، ان افعال کے شاید اس کے اپنے اوپر کوئی اثر نہ پڑ رہا ہو، پر ایسے ہر عمل پر اسماعیل کی تو جان نکل جاتی تھی۔ پہلے تو وہ گھبرایا، مگر بعد میں اسے عجیب سی لذت محسوس ہونے لگی۔ اس کی خوش ویران زندگی میں یہ پہل لڑکی تھی جو اتنی بے تکلف ہوئی تھی۔
वक्त गुजरने का पता ही न चला, जाने कितनी देर वो इसी तरह महवे गुफ्तगू रहते अगर शहजादी की नजर घड़ी पर ना पड़ती। बाप रे, 12:30 हो रहे हैं, मैं चली शाहजी। उसने इस्माइल का हाथ प्यार से दबाया और दरवाजे की तरफ भागी। उसका हर कदम गोया इस्माइल के दिल पर पड़ रहा था। दरवाजे पर रुककर उसने हाथ मिलाते हुए कहा, सॉरी, हाथ हिलाते हुए टाटा किया और गायब हो गई। इस्माइल बकिया रात उसी के ख्यालों में खोया रहा। इंतकाम लेने की ख्वाहिश उसे वक्ती तौर पर उसे भूल चुकी थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।